علیکم، احمد آسوم روخ۔ کل تک جو کچھ دلی میں چل رہا تھا اب وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یعنی انڈیا پر حملے کی تیاریاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افواج پاکستان کو حکم دے دیا ہے کہ وہ انڈیا پر جوابی حملہ کرے۔ فیصلہ افواج پاکستان کریں گے کب، کہاں، کس جگہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ کچھ دیر میں وزیر اعظم کا خطاب بھی ہونا ہے، جب وہ خطاب آئے گا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ نئی دلی میں کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور اس میں جو تشویشناک بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو انڈیا نے نشانہ بنایا ہے۔ ہم جوابی حملہ کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو جس انسٹالیشن کو حملے کا نشانہ بنایا گیا انڈیا کی طرف سے، اسی طرح کی انسٹالیشن ہم انڈیا کی تباہ کر سکتے ہیں، یعنی ستلج اور راوی پر بنے انڈین ڈیمز، جن کو انڈینز نے بند کر کے جن کا پانی اور دونوں دریاؤں کو خشک کر دیا ہے۔ تو اگر پاکستان چاہے کہ جیسا وار ہوا ہے ایسا جواب دینا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر نئی دلی میں حملہ تو مودی نے کروا دیا، لیکن اب اجلاسوں پہ اجلاس ہو رہے ہیں، میٹنگوں پر میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ آج نریندر مودی نے ملاقات کی وہاں راشٹرپتی بھون جا کر، یعنی وہاں کے ایوان صدر جا کر وہاں کی صدر دروپدی مرمو سے وہاں ملاقات کی انہوں نے، اور اس کے علاوہ آل پارٹیز کانفرنس وہاں بلا لی ہے کل نریندر مودی نے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی سرحدی ریاستیں ہیں، ان یعنی وہ جو صوبے ہوتے ہیں سرحدی، ان کے وزرائے اعلیٰ سے، ان کے مکھ منتریوں سے امت شاہ نے میٹنگ کی ہے، ملاقات کی ہے، کیونکہ پاکستان کا نشانہ وہ بن سکتے ہیں صوبے، یعنی ادھر ہمارے پنجاب کے بارڈر کے ساتھ لگنے والا پنجاب، ساتھ ساتھ راجستھان، گجرات، اور ادھر نیپال کے ساتھ لگنے والے صوبے، بنگلہ دیش کے ساتھ لگنے والے صوبے، اور اسی طرح چین کے ساتھ جو ان کی ٹیریٹری ہے جس پر ظاہر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جموں کشمیر لداخ، وہاں کی انتظامیہ سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی ٹائم پر جوابی حملہ کرے گا۔ کل جب انڈیا نے پاکستان میں 6 مقامات پر حملے کیے، جس میں ہمارے 26 جو ہے وہ سویلین شہید ہوئے ہیں، جواب میں پاکستان نے انڈیا کے 5 طیارے، جن میں رافیل بھی شامل ہیں، مار گرائے، 4 ڈرون مار گرائے، ان کی لائن آف کنٹرول پر پوسٹیں تباہ کی، اپنا بریگیڈ ان کا جو ہے وہ تباہ کیا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا، اور بھی بھاری نقصان پہنچایا انڈیا کو۔ اور وہ پاکستان نے کہا تھا کہ یہ تو صرف ہم نے دفاع کیا تھا اپنا، لیکن جوابی حملہ ہم کریں گے، جس کے لیے آج قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس ہوا ہے۔ اب اس اجلاس میں جو کچھ ہوا ہے اور پاکستان کہاں کہاں انڈیا پر حملے کر سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، اور دلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو میرا خیال ہے میں آغاز میں ہی بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑے مقدمے کا فیصلہ محفوظ تھا جو سنا دیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیے جانے کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا، جس کو ریاست پاکستان نے، وزارت دفاع نے، حکومت نے چیلنج کیا ہوا تھا۔ آئینی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، کیونکہ فوجی عدالتوں کو سپریم کورٹ نے وہ جو اپنا آرٹیکلس ہیں آرمی ایکٹ کے، آرمی ایکٹ کی شکل 21D1، 21D2 اور 59(4) یہ کالعدم قرار دی تھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں، اور اس کے بعد فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ فوجی عدالتیں سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی، وہ سویلینز بے شک وہ فوجی انسٹالیشن پر حملے میں ملوث کیوں نہ ہو، بے شک انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کیوں نہ جلایا ہو، بے شک انہوں نے GHQ کے اندر توڑ پھوڑ کیوں نہ کی ہو، بے شک انہوں نے شہداء کی یادگاریں کیوں نہ جلائی ہوں، لیکن وہ کہا گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر نہیں فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا۔ لیکن بہرحال سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں جب یہ مقدمہ آیا تھا تو مشروط اجازت دی گئی تھی، آئینی بینچ سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے دی تھی اور بعد میں بھی، کہ جو مقدمات چل رہے ہیں جو آخری سٹیج پر ہیں، جن کی سماعت ہو چکی ہوئی ہے، ان مقدمات میں
جن کے فیصلے ہو سکتے وہ فیصلے سنا دیے جائیں، فیصلے مشروط کر لیے گئے تھے۔ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے، اس پر بعد میں کسی جب سکون کا ماحول ہوگا تو بات کریں گے، لیکن ابھی تک جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ فوجی عدالتیں بحال ہو گئی ہیں، جو سزائیں ہوئیں وہ سزائیں برقرار رہیں گی۔ اب ان سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سٹیج آئے گی، اپیلوں کا مرحلہ آئے گا، تو اس میں کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیا گیا۔ اچھا جی، اب اس سے پہلے کہ میں اپنے وفاقی دارالحکومت کی بات کروں، میں چلتا ہوں پہلے پڑوسی ورودھی دیش جنہوں نے ہمیں دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، بھارت کے راجدھانی وہاں پر نیو دلی، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو نیو دلی نے فیصلہ کیا تھا کہ آج 4 بجے سے انڈیا کے کوئی 244 اضلاع میں موک ڈرل ہونی ہے سول ڈیفینس کی۔ کل ہی انہوں نے سارا کچھ کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ سارا کچھ آج ہوگا، تو جو خوف اور ہراس کی فضا ہے ظاہر اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہے۔ اگر اٹیک نہ ہوتا، جنگ کی کیفیت نہ ہوتی، پاکستان جواب نہ دیتا تو صورتحال اور تھی، لیکن اب جب سائرن بجیں گے شہر شہر گھر گھر، تو لازمی نہیں ہے کہ ہر شہری کو یہ پتہ ہو کہ سائرن جو ہے یہ سائرن ریہرسل کے لیے ہے، ڈرل کے لیے ہے، یہ سائرن جنگی سائرن نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے وہاں پر افراتفری مچے گی، اور بھارت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے افراتفریوں میں لوگ کچل کر مار دیے جاتے ہیں، ٹریفک میں لوگ پھنس جاتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو آج یہ جو موک ڈرل ہے اس نے ہی پورے کے پورے انڈیا کو لے ڈوبنا ہے۔ 244 اضلاع پن پوائنٹ کیے گئے تھے، جن میں فوجی تنصیبات ہیں، جن میں نیوکلیئر ان کی جو انسٹالیشنس ہیں، اور بھی بڑا کچھ ہے۔ تو ان اضلاع میں کہا گیا تھا کہ یہ ہوگا اپنا موک ڈرل ہوگی سول ڈیفینس کی، اور مجموعی طور پر 300 اضلاع کہے جا رہے ہیں۔ ادھر نریندر مودی جنہوں نے پہلے ہی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی جب انہوں نے سازش رچی تھی، تو 9 مئی کو روس میں روس کی جو یوم فتح کی جشن تھا اس میں شرکت کرنی تھی انہوں نے، تو وہ نہیں گئے تھے اس طرف۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہیں جائیں گے، بلکہ ابھی تو اپنا 9 مئی آنا ہے، تو وہ نہیں گئے۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے یورپ کا دورہ بھی منسوخ کر دیا ہے، ملتوی کر دیا ہے، یورپ بھی وہ نہیں جا رہے۔ اور ادھر پوری کی پوری وہ ریاستیں جو پاکستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پنجاب ہے، انڈین پنجاب جو ہے، اس کے علاوہ اپنا ہمارے جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ جو ریاستیں ہیں، اس کے علاوہ ساتھ ادھر سندھ کے ساتھ جو سندھ اور پنجاب کے ساتھ راجستھان اور گجرات بارڈر شیئر کرتے ہیں، تو ان سمیت تمام ان کی جو ریاستیں ہیں وہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور وہاں پر الرٹ پر رکھا گیا کہ پاکستان اب کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں مسلسل، لیکن پاکستان عالمی برادری کو جھنجھوڑتا رہا، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اس طرح کا کہ انڈیا نے عالمی برادری کی بات نہیں سنی۔ حالانکہ جو انڈیا الزام لگا رہا تھا پہلگام واقعے کا، اس پر کسی نے انڈیا کی بات کو تسلیم نہیں کیا، سب نے کہا کہ پہلے تحقیقات کروا لیجیے۔ لیکن بہرحال جنگی جنون سر پہ سوار تھا، اور کل انہوں نے ہمارے شہروں کے اوپر حملے کیے۔ اب اس کے جواب میں آج ہماری قومی سلامتی، وہ تو جواب جو رات دینا تھا وہ تو ودن نو ٹائم، مطلب وہ جو کہا گیا تھا نا ترکی بد ترکی جواب دیں گے، خواجہ آصف نے کہا تھا کہ جو کریں گے اس سے ڈبل جواب دیں گے، تو وہ ڈبل جواب مل چکا ہوا ہے۔ اور طیاروں کا گرنا، اور دنیا میں سب ترتلی مچی ہوئی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ بذات خود اب انڈین میڈیا میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ تیاری کس طرح کی تھی۔ ایک تو وہ میڈیا ہے نا جو گودی میڈیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اب باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہاں پر ایک ہیجان سی کیفیت ہے کہ یہ کیا کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ہمارے بھی ہیں تو سویلینس، وہ بے شک آتنکوادی کہتے رہے، لیکن چہرے ہوتے ہیں نا، معصوم بچے تو آتنکوادی نہیں ہوتے، خواتین تو آتنکوادی نہیں ہوتی۔ اور آدھی آدھی رات کو مسجدوں پر حملے کرنا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ مرید کے کی جس مسجد پر، نگل سادہ کی جس مسجد پر حملہ کیا گیا تھا رات فجر کی نماز کے لیے وہاں ہزاروں لوگ پہنچ گئے تھے، تو کیا وہ ہزاروں لوگ آتنکوادی تھے؟ تو اب یہ ساری چیزیں انڈیا میں مودی کو فیس کرنا پڑنی ہیں، جیسے ہی یہ، اور اس کے لیے وہ مودی جو ہے نا، اس جو جنگی جنون جو ہے اس کو نیچے نہیں آنے دے گا، ورنہ جیسے ہی جنگی جنون نیچے آئے گا تو مودی سے سوال کیے جائیں گے۔ اچھا جی،
اب میں نے وہاں کا تو آپ کو بتا دیا. ہاں کل مودی جو ہے انہوں نے تمام پارٹیوں کو بلایا ہوا ہے کہ اب کیا کریں. ایک اور چیز کہ اب وہاں پر وہ جو تھا نا کہ ہم پاکستان کو بھسم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، آتنک کی دھرتی ہے اور اس کو ملیا میٹ کر دیا جائے، تو وہ اب انہوں نے لب و لہجہ رات جو ہمارا جواب تھا یا ہمارا جو ڈیفنس تھا، جو پلٹ کے وار کیا تھا، اس پلٹ کے وار کرنے کے بعد ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. اب وہ اسٹیٹمنٹ کیا آ رہی ہے، مودی کیا کہہ رہے ہیں، ان کے منتری کیا کہہ رہے ہیں، چاہے رکشا منتری ہو، چاہے گرہ منتری ہو یعنی وزیر دفاع ہو یا وزیر داخلہ ہو، امت شاہ ہو یا راج ناتھ سنگھ ہو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اپنا ٹارگٹ جو ہے نا پہلگام میں ملوث جو دہشت گرد تھے ان کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ بنانا تھا، ہم نے بنا دیا، بس اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. وہ ملیا میٹ کرنے کی باتیں کرتے تھے، جو جواب ملا نا وہ کرارا ملا. لیکن اب آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں جو ہے وہ اعلیٰ فوجی حکام اور متعلقہ وزراء انہوں نے شرکت کی ہے. اعلامیہ جاری کیا گیا، اعلامیہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اور اعلامیہ کے مطابق فورم نے بھارت کے حملوں میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے لیے فاتح خوانی کی، شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا اور زخمیوں کی صحت یابی کی دعا کی گئی. قومی سلامتی کمیٹی نے بھارت کے بلا اشتعال، بزدلانہ اور غیر قانونی جنگی اقدامات سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر غور کیا. اعلامیہ میں کہا گیا کہ 6 اور 7 مئی کی شب بھارتی مسلح افواج نے پاکستان کی خود مختار سرزمین پر مربوط میزائل، فضائی اور ڈرون حملے کیے، جن میں پنجاب کے علاقوں سیالکوٹ، شکرگڑھ، مرید کے اور بہاولپور کے علاوہ آزاد جموں و کشمیر کے علاقے کوٹلی اور مظفر آباد شامل تھے. اب انہوں نے انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی کی ہے. جب پاکستان نے جواب دیا تو پاکستان کا جواب دیکھتے ہی مودی سرکار اور گودی میڈیا چیخنے شروع ہو گیا کہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کر دی ہے. بھائی تم نے آ کر جو ہے وہ مرید کے میں حملہ کر دیا، بہاولپور میں حملہ کر دیا، سیالکوٹ میں حملہ کر دیا. تم تو لاہور بھی آ رہے تھے. اگر ہمارے جوانوں نے، ہمارے جہازوں نے وہ والا رفیل مارنا گرایا ہوتا بھٹنڈا میں جس کو لاہور کے لیے بھیجا تھا، تو تم تو لاہور پر بھی حملہ کرنے آ رہے تھے. اور ویسے بھی لاہور پر حملہ کرنا دلی کی پرانی خواہش ہے کہ لاہور پر حملہ کیا جائے. لیکن بہرحال 65 میں بھی وہ جس طرح بھاگے تھے اور اب بھی یہی ہوا. اچھا جی، اعلامیہ کے مطابق یہ حملے بلا اشتعال اور بلا جواز تھے اور دانستہ طور پر شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جنہیں بھارت نے نام نہاد دہشت گرد کیمپس کی موجودگی کا جھوٹا بہانہ بنا کر نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں معصوم مرد، خواتین اور بچے شہید ہوئے اور شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، جن میں مساجد بھی شامل تھیں. اعلامیہ میں کہا گیا کہ بھارت کے اس جارحانہ اقدام سے برادر خلیجی ممالک کی کمرشل پروازیں بھی شدید خطرے سے دوچار ہوئیں، جس سے ہزاروں مسافروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں. علاوہ ازیں نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو بھی جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا، جو بین الاقوامی کنونشنز کی خلاف ورزی ہے. نہیں آپ بنا سکتے اس طرح کے منصوبوں کو جو آپ کے جو ہوتا ہے نا شہری مقاصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، آپ کے ایگریکلچر کے لیے، آپ کی بجلی کی پیداوار کے لیے. مطلب پاکستان کے میزائلوں کی رینج میں انڈیا کا کون سا ڈیم ہے جو نہیں ہوگا؟ یہ جو مقبوضہ کشمیر والے ڈیم تو بہت قریب ہیں، یہ ادھر فیروز پور کے اس پار یہ بھی بہت قریب ہے. لیکن پاکستان جب جہاں جس جگہ چاہے وہ جو ڈیم تباہ کرنے والا جو ہے میزائل ہیں یا جو اسپیشل ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کے پاس ہے اور پاکستان اڑا سکتا ہے ان ڈیموں کو. لیکن ظاہر ہے پاکستان ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. قومی سلامتی کمیٹی نے ان غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کی، جنہیں پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا اور جو بین الاقوامی قانون کے تحت واضح طور پر جنگی اقدامات کے زمرے میں آتے ہیں. اعلامیہ کے مطابق اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان کو اپنے دفاع میں جواب دینے کا حق حاصل ہے. یعنی ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے، جو کنونشنز ہیں، ان کے حدود میں رہ کر ہم نے جواب دیا، دانت کھٹے کیے ہیں، منہ توڑ جواب دیا، دندان شکن جواب دیا. اور پاکستان کسی بھی وقت، جگہ اور طریقے سے اپنے معصوم شہریوں کی شہادت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کا بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. یہ وہ رات جو کیا تھا وہ ہم نے ڈیفینس کیا تھا اپنا،
کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ آور تھا، ہم نے جواب میں اس نے ایک مکہ مارنے کی کوشش کی اور ہم نے کوئی 15-20 مکے مار کے نا اس کا منہ توڑ دیا. وہ ہمارا جواب نہیں تھا، وہ ہمارا ڈیفینس تھا. اب ہم دیں گے جواب جس کا ہم حق محفوظ رکھتے ہیں. یہ کہا گیا قومی سلامتی کمیٹی میں. اور پاکستان کی مسلح افواج کو اس ضمن میں مناسب کارروائی کے مکمل اختیارات دیے گئے ہیں. یاد کریں کچھ دن پہلے 22 اپریل کے بعد جو میٹنگز ہوئی تھی اس میں مودی نے کہا تھا کہ جی افواج ہم نے اپنی سینا کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ پاکستان پر حملے کی جگہ اور وقت کا تعین کریں. ہمارے حکومت نے بھی کہا کہ اب فیصلہ افواج کریں گے کہاں کس وقت حملہ کرنا ہے، کہاں حملہ ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اعلامیہ میں کہا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتی ہے کہ بھارت کی بلا اشتعال اور غیر قانونی کارروائیوں کی سنگینی کو تسلیم کرے اور بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان وقار اور عزت کے ساتھ امن کے لیے پرعزم ہے اور واضح کرتا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اپنی باعزت قوم کے تحفظ پر سمجھوتہ نہیں کرے گا. یہ تو اعلامیہ ہے ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا جس میں افواج پاکستان کو مکمل اختیار دیا گیا ہے. اچھا جی، اب جو DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی، ایک تو رات گئے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے 6 شہروں پر حملے کیے گئے. اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے 8 سویلینس جس میں 3 سالہ ایک بچی بھی شامل ہے، نوجوان لڑکی بھی شامل تھی، وہ شہید ہوئے. لیکن بعد میں انہوں نے جو ایک پریس کانفرنس کی اس کے بعد اس میں انہوں نے بتایا وہی مقامات 6 ہی ہیں لیکن 24 حملے اور 26 پاکستانی شہید ہوئے اور 40 زخمی ہوئے، یہ انہوں نے بتایا. اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے بتایا کہ حملے کے وقت 57 بین الاقوامی طیارے موجود تھے پاکستان کی فضائی حدود میں اور بھارت نے کئی ملکوں کے شہریوں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالا. انہوں نے بھی بتایا کہ پاکستان نے بھرپور جو ہے وہ دفاع کے میں جواب دیا اپنا. وہ مقامات تو ہم پہلے بتا چکے ہیں جو انہوں نے بتائے تھے. اور ایک اور چیز جو اس میں اضافی تھی وہ یہ تھی کہ نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کو بھی نشانہ بنا کر انڈیا نے اقوام متحدہ کے جو چارٹر اس کی ہے خلاف ورزی. اچھا، اب یہ چیزیں تو ہو گئیں جو اب اسلام آباد میں ہو رہا ہے، لیکن اب اجازت دی گئی ہے تو کیا حملہ ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک فوج کو تو اجازت دی گئی ہے لیکن پاکستان کی ریاست چاہتی ہے کہ یہ جو جنگی جنون ہے اس کو نیچے لایا جائے اور اس کے لیے عالمی برادری کو باضابطہ طور پر اس سے ڈیمانڈ بھی کی گئی ہے. سلامتی کونسل میں رات پاکستان کے مستقل مندوب نے جا کر سارا کچھ آگاہ بھی کر دیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا تھا. لیکن جو حملے پاکستان نے کرنے ہیں انڈیا کی طرح وہ سویلین آبادیوں پر حملے نہیں کریں گے. میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ اگر یہ کہنا کہ جی مرید کے آتنکوادیوں کا مرکز تھا بہاول پور میں جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ ٹیررسٹ جو ہے اس کا مرکز تھا، اگر انڈیا کا یہ کہنا جو کہ ہماری قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ انہوں نے بہانہ بنایا دہشت گردی کا، تو پھر RSS کا ہیڈ کوارٹر جو ہے دلی میں اس کو حملہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ ساتھ ہی ہے، دلی کوئی زیادہ دور نہیں ہے لاہور سے، یا اگر ہم اپنے بارڈر سے کوئی جائیں گے قریب تو اور زیادہ قریب بھی ہو سکتا ہے. تو RSS جو پاکستان کو ملیا میٹ کرنے، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا جو اس کا نظریہ ہے تو اس کے اوپر بھی تو اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کی فوج جو انڈیا کی دفاعی تنصیبات ہیں اس کو نشانے میں رکھے ہوئے ہے. اگر انڈیا نے ایگریشن کیا، مزید کوئی حرکت کی تو پھر نہ انڈین ڈیمز محفوظ ہوں گے نہ ان کی چھاونیاں محفوظ ہوں گی اور پھر ممکنہ طور پر RSS جو یہ سب کچھ کروا رہی ہے نہ اس کا ہیڈ کوارٹر محفوظ ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ